میرے دوستوں بزرگوں عزیز ہو، ہمارے ساری دنیا کے ممالک کے نظام الدین آنے کا اور اس ماحول میں جمع ہونے کا ایک سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کام کے طریقے کے اعتبار سے سیرت کے صحابہ کی سیرت پر مجتمع ہوں۔ حیات الصحابہ کے پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت سیرت صحابہ پر مجتمع ہو، یعنی صحابہ کرام کی عادات، اخلاق، ان کا معاشرہ، ان کی عبادات، ان سب کے کمال کو پہنچنے کے جو اصل بنیادی اعمال تھے اور ان سب چیزوں کے کمال تک پہنچنے کے جو انفرادی، جو یعنی اجتماعی اور بنیادی اعمال دعوت تھے، وہ اعمال دعوت امت میں سے ختم ہو گئے ہیں۔ اس لیے صحابہ کی سیرت کو باعتبار طریقہ محنت کے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا ہم سے راشد سے، میں نے کہا بھائی اوپر جتنے بھی سنگاپور والے، فلپائن والے، ہانگ کانگ والے اور کہاں کے ہیں ملک والے، جاپان، چائنا والے، ان سب کو یہ بتلاؤ کہ ہمارے کام کا طریقہ کار ہمارا مرتب کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے کام کرنے والے وہ اپنے کام کے طریقہ کار میں سیرت کے تابع ہیں، سیرت کے تابع ہیں، ہم سیرت کے تابع ہیں۔ کوئی کمیٹی نہیں ہے جو تبلیغ کے کام کو چلا رہے، بلکہ ہر کام کرنے والی کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنی محنت، طریقہ محنت کو سیرت کے تابع کرے، ہر کام کرنے والی کی ذمہ داری۔ ہمارا کہنا تو صرف ایک یعنی ساتھیوں کو صحیح رخ کی طرف متوجہ کرنا ہے، ورنہ کام اصل سیرت کے تابع ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم سب مجتمع ہو کر ان ساری باتوں کو سنیں گے اور انہیں عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا کے ممالک کا اس ماحول میں آ کر مجتمع ہونا اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم سارے کام کرنے والے صحابہ کی سیرت پر مجتمع ہو جائیں، اور ایسے مجتمع ہو جائیں کہ ہم میں یعنی وحدت کلمہ پیدا ہو جائے، وحدت کلمہ پیدا ہو جائے اور وحدت فکر پیدا ہو جائے، کیونکہ کام وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، کام وہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے، کام وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، کام وہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے کام زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ کام سیرت کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ بھائی جیسے زمانہ ہوگا اس کے اعتبار سے کام کی ترتیب بنے گی، ہرگز نہیں، سارا کام سیرت کے تابع ہے۔ اس لیے سارے ملک والے یہ یہاں سے عزم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ساری مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا ہے، ساری مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا ہے۔ حیات الصحابہ میں کچھ چھوڑا نہیں جس کو یعنی قیامت تک کے لیے کام کرنے والوں کے لیے کار اور اصول جمع نہ کر دیا ہوں، کچھ چھوڑا نہیں ہے اس میں، کیونکہ یوسف صاحب سے کہا گیا تھا کہ حضرت آپ تبلیغ کے اصول پر کوئی کتاب لکھ دیں تاکہ کام آپ کے بعد آپ کے اصول پر باقی رہے۔ ہم نے فرمایا کہ نمونہ میں نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہے، انہیں حادثہ مرتب کی ہے تاکہ کام کرنے والے اس کے مطابق کام کریں، کام کرنے والے اس کے مطابق کام کریں۔ حضرت نے عنوان قائم کیا، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی؟
اور صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے. سارے مسجد کے کام کو صرف گشت و ملاقاتوں پر تک محدود کیا ہوا ہے. صرف گشت اور ملاقات تک مسجد کے کام کو محدود کیا ہوا ہے. یہ بہت تنگ نظری ہے اور یہ سیرت پر نظر نہ ہونا اور صحابہ کا سامنے نہ ہونا اصل سبب یہ ہے کہ محض ملاقاتوں تک گشت کا موضوع محض ملاقاتوں تک محدود کیا ہوا ہے. حالانکہ سیرت پر غور کرنے سے اور قرآن پر غور کرنے سے اور احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا گشت ملاقات کے لیے نہیں تھا صرف، بلکہ صحابہ کرام کا گشت ان اعمال میں لا کر جوڑنے کے لیے ہوتا تھا جو اعمال دعوت مسجد میں ہوا کرتے تھے. یہ اصل میں صحابہ کے گشت کا اصل مقصد یہ تھا. سب نے مل کر کام کو تنظیم بنا دیا کہ بھئی تم پروگرام بنا لو ملاقات کا اور ملاقات کر کے کان دین کی بات ڈال دو، عمل کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ ہے اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور قصہ ختم. حالانکہ تربیت کے ماحول میں تربیت ہوتی ہے. صحابہ کرام ابھی صحابہ کے 30 جلد کے شروع میں ایمان کی مجالس کا باب قائم کیا ہے کہ صحابہ کرام مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے اور ایمان کے حلقوں میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے ملاقاتیں کرتے تھے. یہ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ملاقات کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تو ہمارے اجتماعی مشورے میں بات ہے کہ اگر 2 ساتھی بھی ہوں، ایک مسجد میں رہے، دوسرے لوگوں سے ملاقات کر کے مسجد میں لانے کے لیے تیار کریں. یہ لکھا ہوا ہے اجتماعی مشورے میں، کیونکہ تربیت کے ماحول میں لانا اصل ہے تربیت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے تھے اور کس طرح چور کو باندھ کے مسجد میں رکھتے تھے تاکہ اعمال مسجد یعنی اس کے دل کو اعمال مسجد نرم کر دیں اسلام کے لیے. یہ معمول تھا. عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں. یہ گشت کرتے تھے، لوگوں پر ملاقاتیں کرتے تھے اور خوشامد کرتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، اگر پر ایمان لائیں گے. یہ تھا معمول. میں نے اپنے حیض صحابہ کی رنگ کی ترتیب سے ہٹ کر آج اس نے یہ پڑھا. سارے جنہیں ماشاءاللہ فلپائن سے سنگاپور سے آئے ہوئے ہوں، پہلے تم سارے ملک والے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ ہمارے ملک کی صورتحال ہندوستان سے مختلف ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے عرب کے لیے نہیں ہیں، سارے عالم کے لیے ہیں. سمجھے؟ ساری دنیا کی مساجد مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں اور بیٹی ہمیشہ ماں کے مزاج پر ہوتی ہے. اس لیے آپ سب یہ عزم لے کے جاؤ کہ ہم کوئی مسجد ایسی باقی نہیں چھوڑیں گے جس کے اندر اعمال مسجد نبوی شروع نہ ہو جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے گشت کا اصل مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جائے، بس یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جائے. تو مسجد میں آ گیا، وہ اللہ سے مل گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں. عید وغیرہ میں دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں مسجد میں آنے والے سے مل کر. ابھی ہماری طبیعتوں پر اس کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر
قرآن کو حدیث کے سامنے رکھو تو کام میں استقامت اور کام کی عظمت دل میں بڑھے. اور اگر پروگرام کے طور پر کرنا ہے تو پروگرام سے تو ملل پیدا ہوگا، رخصت پیدا ہوگی. کام کی روح جو ہے نا، روح وہ یعنی اعمال کے فضائل ہیں. مسجد کے آباد کرنے کے فضائل خوب پڑھا کرو، خوب سنا کرو. منتخب احادیث میں خوب جمع کیے ہیں مسجد کے فضائل اور مسجد کے ماحول میں آنے کے لانے کے فضائل. انہیں خوب پڑھا کرو. اور گشت سے پہلے اپنی جماعتوں کو اسے فضائل بتلا کر، مسجد کے فضائل بتلا کر روانہ کیا کرو. جس جماعت روانہ کرو گشت کے لیے تو مسجد کے فضائل انہیں بتلا کر تیزی سے کہو کہ تم یہ فضائل بتلا کر امت کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. یہ کہہ کر روانہ کرو گشت کی جماعتوں کو. میں خوب جانتا ہوں کہ آدھی صرف کام کرنے والوں کے ذہن میں ملاقات کرنے کے لیے گشت کرنا ہے. ابھی گشت کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس گشت کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں. جب گشت کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر جن پہ گشت کرو گے ان کا تعلق مسجد سے کیسے ہوگا؟ اگر گشت مسجد کے لیے ہے پھر تو محلے کے لوگوں کا تعلق مسجد سے ہوگا، اور اگر گشت مسجد کے لیے نہیں ہے تو پھر محلے کے لوگوں کا تعلق مسجد سے کیسے ہوگا؟ حضرت حیات صحابہ نے عنوان قائم کیا ہے مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نکلے مسجد نبوی میں ایک حلقے کی طرف. پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. سنو غور سے. اس کی قدرت کے، اس کے احکام کے، اس کی بڑائی کے. کیونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں ایمان کا حلقہ وہ ہے جس میں حلال حرام کے اور آخرت کے تذکرے ہوں، وہی ایمان کا حلقہ ہے. کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. فرمایا کیا خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اسی لیے بیٹھے ہیں. فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں تجھے جو قسم کھلوائی ہے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کی طرف نکلے اپنے حجرہ مبارکہ سے اور پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جو قسم کھلوائی ہے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں، لیکن جبرائیل میرے پاس آئے اور نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں تمہارے مسجد میں جمع ہونے پر. ایک روایت میں تو ہے آپ نے فرمایا صحابہ کا مسجد حلقہ دیکھ کر کہ آج تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اب سے پہلے کبھی نہیں کھلا. کاش میں تمہیں وہ دروازہ کھلا ہوا دکھلا دیتا. کاش میں تمہیں وہ کھلا ہوا دروازہ تمہیں دکھلا دیتا جو آج تمہارے مسجد میں جمع ہو کر بیٹھنے سے آسمان کا دروازہ کھلا ہے. ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں ابو القمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مسجد میں تھے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرے سے نکلے. آپ نے سب حلقوں کی طرف دیکھا، پھر آپ بیٹھے قرآن کے حلقے میں. دیکھو مسجد میں ایک قرآن کا حلقہ مستقل لگتا تھا. اب تو ہمارے گشت کرنے والوں کا حال یہ ہے.
مسجد عمل سے خالی اور ملاقاتیں کرنے کو کافی سمجھتے ہیں. تو آپ بیٹھے قرآن کے حلقے میں، فرمایا کہ مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ میرے دوستو، مسجد کا عمل صرف نماز نہیں ہے. مسجد کا عمل صرف نماز نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال ہیں مسجد کے اندر جس سے نماز میں کمال پیدا ہوتا ہے. جس سے نماز میں کمال پیدا ہوتا ہے. ایسا باتیں تھے گشت اور ملاقاتیں اور اس درمیان کے اعمال ابھی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ نماز ہو چکی کہ اس میں ہے کہ بھائی یا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. عام طور سے لوگ یہی جانتے ہیں کہ نماز ہو چکے تو تجارت کے لیے چلے جاؤ. حالانکہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے تجارت مراد نہیں ہے، بلکہ اور مفسرین کا یہی قول ہے کہ اس سے تجارت مراد نہیں ہے اور طلب رزق مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے طلب علم مراد ہے. یہ نماز ہو چکی تو اسے بیٹھ جاؤ، علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ. کہاں؟ علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ. ہم سوچتے ہیں کہ اگر کمانے کے لیے نہیں نکلیں گے تو کمائیں گے کہاں سے؟ سنو تو صحیح، صحابہ کرام کماتے بھی تھے لیکن صحابہ نے ترتیب بنائی ہوئی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ساتھی کے ساتھ باری لگی ہوئی تھی کہ ایک دن تو بازار میں ہوگا میں مسجد میں ہوں گا، ایک دن تو مسجد میں ہوگا میں بازار میں ہوں گا. یہ سمجھتا ہوں اپنے ساتھی کے ساتھ. جی ہاں، پکی بات ہے. طے کر لیا دونوں نے مل کر کہ یہ وقت تیرے بازار کا ہوگا یہ میرا. بلکہ ایک صحابی نے آگے شکایت کی، ایک صحابی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آ کر یہ کہا کہ یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور کماتا نہیں ہے اور میں اکیلا کماتا ہوں اور یہ آپ کا بیٹھا رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تجھے دکان میں جو رزق مل رہا ہے وہ اس کے میرے پاس بیٹھنے سے مل رہا ہے. یہ تو مسیح میں رہتا ہے اور میں اکیلا کماتا ہوں. کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بھی، کہ تجھے رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے. تم خوب بے تکلف 8 گھنٹے کی دعوت دیا کرو روزانہ مسجد کے لیے وقت حاجت کرنے کے لیے، بے تکلف. میں نے خوب اچھی طرح ایک ایک کام کرنے والے کو پڑھ لیا، میں نے اچھی طرح پڑھ لیا ایک ایک کو خوب اچھی طرح. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کام کو تنظیم بنا دو تاکہ ہر آدمی یہ سہولت سے کر لے. سمجھتے تھے تم اعلیٰ کی دعوت دو تو جن کو اللہ رب العزت نے فارغ کیا ہوا ہے وہ اعلیٰ قربانی پر آنے گے. جس کے بعد جتنا وقت ہے، جس کے بعد جس صلاحیت ہے وہ مسیح کو وقت دے گا. 8 گھنٹے کی خوب دعوت دیا کرو، 8 گھنٹے کی خوب دعوت دیا، عام کر دو. بالکل تم سب سے کہہ رہا، جتنے فلپائن اور سنگاپور والے آئے ہوئے ہیں نا ان سے کہہ رہا ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی مشغولی زیادہ ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی مشغولی کو بڑھایا ہوا ہے دین کی محنت کی مشغولی سے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ چند لوگ قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نمونہ بنا کر اور مزید لوگ تیار کر دیتے ہیں. کتنے ریٹائرڈ ہیں، کتنے فارغ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. اگر یہ سارا وقت مسجد کو دے دیں، کوئی آنے والوں کو کلمہ سکھلا رہا ہوگا، کوئی آنے والوں کو نماز سکھلا رہا ہوگا، کوئی بیٹا قرآن پڑھا رہا ہوگا، کوئی آنے والوں کو دعوت دے کر ہدایات دے کر اللہ کے راستے میں نکال رہا ہوگا، کوئی آنے والوں کو نکلنے کی ترغیب دے رہا ہوگا. بہت کام مسجد میں. چند اعمال کا کر لینا کام نہیں ہے. تو مسجد تو مستقل امت کے جمع ہونے کی اور امت کی تربیت کی جگہ ہے. میں نے عرض کیا کہ اب تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مسجد میں قرآن کا حلقہ بھی ہو،
مسجد میں ایمان کا حلقہ بھی ہو اور مسجد میں دعوت دے کر اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے ہدایات بھی ہوں۔ فرماتے ہیں کلیب بن شہاب کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں شور سنا لوگوں قرآن سیکھنے سکھلانے کا، فرمایا طوبی لہؤلاء طوبی لہؤلاء کہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ جنت کا وہ درخت ہے ان کے لیے جس کا سایہ کبھی ختم نہ ہو، کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، کوفہ کی مسجد میں، شور سنا، فرمایا کہ یہ کہیں کا شور ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ گزرے مدینے کے بازار سے تو بازار میں ٹھہر گئے اور آواز دے کر کہا بازار والوں کو، اے بازار والوں، کس نے تمہیں اتنا عاجز کر دیا؟ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے مسجد میں، یعنی تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، تم یہاں ہو مسجد، تم یہاں بازار میں ہو، تم جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے میراث؟ کہ مسجد میں۔ چنانچہ لوگ دوڑے مسجد کی طرف، ابو رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ کر آ نہیں گئے بلکہ بازار میں ہی رہے۔ لوگ واپس چلے گئے دیکھ کر کہ وہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں نہیں دیکھا مسجد میں کسی کو؟ کہ ہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن سیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ حلال حرام کے تذکرے کر رہے تھے۔ سنو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، تم جیتے ماشاءاللہ آئے ہو، چائنا والے اور جاپان والے تم سب عزم کر کے جاؤ۔ سمجھتے تھے ماشاءاللہ والے کہ تم سمجھتے ہو کہ مرکز ایک دو ہیں، ہر سمجھتے تھے میرا دل چاہتا ہے ہر مسجد مرکز بن جائے، ہر مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد، اب جماعتیں آ رہی، اب جا رہی، اب آ رہی، اب جا رہی، مستقل اعمال مسجد کے اندر۔ جس مسلمان کے پاس جو فارغ وقت ہے وہ مسجد کو دے دے۔ یہ فرمایا کہ ہماری مسجد میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں، قرآن کا سیکھنا سکھلانا ہوتا ہے۔ ابن معاویہ کندی کہتے ہیں کہ میں آیا عمر کے پاس ملک شام میں، مجھ سے پوچھا کیا حال ہے لوگوں کا، کارگزاری لی مسجدوں کی۔ ہم ساری جماعتوں سے کہتے ہیں کہ جو جماعت ہمارے یہاں سے کہیں جایا کرے کسی ملک میں کسی اجتماع میں وہ کارگزاری ضرور لیا کرے، یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجدوں کا حال پوچھا، پھر خود ہی بتلایا، فرمانے لگے کہ تمہاری مسجدوں کا حال تو ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہوگا، اگر اس کو اپنی قوم کا یا اپنی جان پہچان کا کوئی شخص ملتا ہوگا مسجد میں تو اس کے ساتھ بیٹھتا ہوگا، ورنہ بت کے اونٹ کی طرح بلک کر بھاگتا ہوگا مسجد سے۔ ابن معاویہ کندی کہتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں ہمیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں،